ماشاءاللہ، بہت تیز سروس ہے آپ کی، وہ متاثر ہوا۔ مانا کہ ارتضیٰ حیدر میرے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن لندن میں تو 8 سال گزارے ہیں میں نے۔ الحمدللہ بہت مہربان دوست ہیں وہاں، جو ایک کال پر بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شہرزاد کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے ان چند دنوں میں بیوروکریسی اور وکلا برادری کو جس طرح ہلایا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کی رفتار کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں میں۔ اس نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ تھینکس۔ اس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھر کر کپ میز پر رکھا۔ رمیسا کیس کی فائل لائے ہیں آپ؟ جی بالکل، کچھ نئے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں میں نے، وہ آپ بھی دیکھ لیں، پھر میں مالیہ سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ دونوں ایک دفعہ پھر اس کیس میں الجھ گئے جس نے بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ درِ شہوار نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ مری کی فضاؤں میں خوشگوار سی خنکی تھی، ماحول میں کچی کیریوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ارجمن بیگم نے اچار کی پھانکیں دھوپ میں رکھی چارپائی پر پھیلا رکھی تھیں۔ درِ شہوار نے بے چین نظروں سے ہادی کے کمرے کی بند کھڑکیوں کی طرف دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری، جس میں بے شمار حسرتیں پنہاں تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب طوبیٰ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ کمرے کی بند کھڑکیاں ہوں یا دل کے دروازے، ایک دفعہ بند کر دیے جائیں تو کبھی نہیں کھلتے۔ طوبیٰ نے اپنی طرف سے اس پر جلتے ہوئے انگارے اچھالے تھے۔ دوسری طرف درِ شہوار کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ محبت میں سچائی اور لگن ہو تو اس کے آگے دیواریں چین بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے پر اعتماد انداز پر طوبیٰ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری خوش فہمیاں لامحدود ہیں، سمندر کی گہرائیوں کی طرح، اس نے سلگ کر کہا۔ یہ طنز کے تیر پھر برسا لینا، میرے ساتھ چلو ذرا، مال روڈ تک۔ درِ شہوار کی بات پر وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ I'm sorry، میرا آج پھر بے عزت ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ سوچ لو، کل کو تمہیں بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، درِ شہوار نے صاف صاف الفاظ میں اسے دھمکایا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال میں کوئی نئی شرارت افورڈ نہیں کر سکتی۔ آج کل تو بابا بھی یہی ہیں اور خیر سے مزاج بھی ان کا سوا نیزے پر ہے۔ طوبیٰ نے خاقان علی کے خراب موڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جب سے مری آئے تھے خوب تپے ہوئے تھے۔ صرف 5 منٹ کا کام ہے، ٹی سی ایس آفس تک، پلیز چلی چلو۔ درِ شہوار نے اس بار التجائی انداز اپنایا تو وہ چونک گئی۔ وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ ہادی کا برتھ ڈے ہے کل، کیک اور پھول بھجواؤں گی اسے۔ اس کی اگلی بات پر طوبیٰ کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ اس نے ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے واقعی اس کی خرابی دماغ کا یقین آ گیا ہو۔ کوئی وحی نازل ہوئی تھی جناب پر یا سچا خواب آیا تھا اس کے برتھ ڈے کا؟ سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے یار، ارسل کے فیس بک اکاؤنٹ کی فرینڈ لسٹ میں دیکھا تھا میں نے۔ درِ شہوار نے مسکرا کر اپنا کارنامہ بتایا۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تمہیں اپنا کوئی انسٹی ٹیوٹ کھول کر ڈھٹائی اور چھچور پن کے اسپیشل ڈپلومے آفر کرنے چاہیے۔ طوبیٰ نے اسے جی بھر کر شرمندہ کرنا چاہا۔ محبت میں انسان کو سب سے پہلے اپنی عزت نفس کو ہی کچلنا پڑتا ہے میری جان۔ درِ شہوار نے اس کی بے عزتی بھرے الفاظ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے فوراً ہی نکال دیے۔ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ میں تو کبھی اس چیز پر کمپرومائز نہ کروں۔ محبت جائے بھاڑ میں، عزت نفس ہی نہ رہے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ طوبیٰ نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ لیکچر گھر واپس آ کر دے لینا، جلدی اٹھو، واپسی پر KFC سے برگر کھلاؤں گی۔ درِ شہوار نے اسے لالچ دیا۔ اس کے بدلے میں تھوڑی سی غیرت خرید کر کھا لینا کہیں سے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بکو مت، ایویں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کی اصغری نہ بنا کرو۔ درِ شہوار نے تازہ پڑے ہوئے ناول مرات العروض کا حوالہ دیا۔ یاد رکھنا، تمہارا کیک اور پھول اٹھا کر منہ پر مارے گا وہ تمہارے، طوبیٰ نے بادل خواستہ اٹھتے ہوئے اسے ڈرایا۔ کوئی بات نہیں، ذرا سستے والا کیک بھجوا دوں گی تاکہ معاشی دکھ تھوڑا کم ہو۔ وہ ڈٹائی سے ہنستے ہوئے اسے پھر چڑھا گئی۔ طوبیٰ ایک دفعہ پھر غصے سے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔
زر شہوار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ ایسا کرو نمیرا کو لے جاؤ اپنے ساتھ، اس نے مفت مشورہ دیا۔ اس بی بی سی مری کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ زر شہوار نے طنزیہ انداز میں مزید اضافہ کیا۔ 1 گھنٹے میں اس شہر کی ہر سڑک پر اشتہار لگ جائیں گے میرے۔ ویسے تو میں اس سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن یک طرفہ محبت میں بندہ آخر کتنی ذلت اکیلے اٹھائے۔ زر شہوار کی بات پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جسے دیکھ کر وہ پھیل گئی۔ چل میری بہن، جلدی سے اٹھ، اللہ تمہارے دل کی مراد پوری کرے۔ زر شہوار نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ یہ آخری دفعہ ہے، طوبیٰ نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی۔ ہاں ہاں، بے فکر رہو۔ زر شہوار نے بھی ہمیشہ کی طرح اسے بہلایا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ ایک انتہائی مصروف ترین دن گزار کر شہرزاد گھر پہنچی تو ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ سامنے آسٹریلوی گھاس کے باغیچے میں مصنوعی آبشار کے پاس ہارون رضا بے چینی سے ٹہل رہے تھے، اور اس کی گاڑی دیکھ کر وہ تیر کی سی تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے اور آنکھوں سے برہمی چھلک رہی تھی۔ شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنی موم کو سمجھا لو، اچھا نہیں کر رہی وہ میرے ساتھ۔ ہارون رضا کی شکایت پر اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فار گاڈ سیک اس کو سمجھاؤ، وہ مسلسل اگنور کر رہی ہے مجھے، وہ بیزاری سے گویا ہوئے۔ آپ نے یہ شادی کیا مجھ سے پوچھ کر کی تھی؟ شہرزاد کے سپاٹ انداز پر ہارون رضا ایک دم خفت کا شکار ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہوگا آپ لوگ ہی بیٹھ کر نپٹا لیں اسے، میرے پاس آلریڈی مسائل کا انبار ہے۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ان کو اچھا خاصا پزل کر گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹینا میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ اب کیا ہوا ہے؟ شہرزاد کو ان پر ترس آیا۔ وہ خبیث سیف الرحمن میٹنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس نے ویٹنگ لائن میں بٹھا رکھا ہے مجھے یہاں لان میں۔ ہارون رضا کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر ایک مبہم سی مسکراہٹ شہرزاد کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ ان کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ کر سکتی تھی۔ ٹینا بیگم بھی ہارون کو ٹف ٹائم دینے سے باز نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی ڈٹائی کو پھر بھی ساتھ سلام تھے۔ ہر دفعہ انسلٹ کروانے کے بعد بھی وہ پھر کچھ دن بعد وہیں موجود ہوتے۔ پلیز تم بات کرو ان سے، تمہاری تو وہ پھر بھی سن لیتی ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے التجائیہ انداز اپنایا۔ اوکے، شہرزاد نے گویا ہتھیار ڈال دیے، آپ ویٹ کریں یہیں بیٹھ کر۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گلاس وال کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، اور سامنے لاؤنج میں بیٹھے سیف الرحمن کو دیکھ کر اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ ناپسندیدگی اس کے چہرے پر در آئی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی آمد و رفت ڈرائنگ روم تک محدود تھی، اور شہرزاد نے آج تک ان کا صرف تذکرہ ہی سنا تھا۔ یہ ان دونوں کی پہلی فیس ٹو فیس ملاقات تھی۔ شہرزاد کو دیکھ کر ٹینا بیگم پرجوش انداز میں کھڑی ہوئیں۔ سیفی، یہ میری بڑی بیٹی ہے شیری۔ شہرزاد، یہی نام بتایا تھا نا آپ نے مجھے؟ ان کا لہجہ خاصا نفیس اور آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر ابھرا۔ السلام علیکم۔ شہرزاد نے ہلکا سا خم کر کے بیزاری سے سلام کیا اور ٹینا بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ 1-2 گھنٹے تک مجھے ارتضیٰ کے آفس کے لیے نکلنا ہے، آپ چلیں گی ساتھ؟ میرا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ٹینا بیگم ہلکے سے تذبذب کا شکار ہوئیں۔ پریس کانفرنس بہت زبردست تھی آپ کی، سیف الرحمن ایک دم بولے تو شہرزاد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ 50 اور 55 سال کی عمر میں کن پٹیوں پر موجود سرمئی بالوں کے ساتھ ایک متاثر کن شخصیت کے حامل تھے، اور ان کے بیٹھنے اور بات کرنے کا سٹائل خاصا باوقار تھا۔ تھینک یو، شہرزاد نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ وقار دورانی تو خاصی ٹینشن میں آ گئے ہیں۔ سیف الرحمن کی اس بات پر شہرزاد اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنا بھی چاہیے، انہوں نے رابطہ کیا ہے مجھ سے، انہوں نے مزید کہا۔ اصولاً تو انہیں مجھ سے یا موم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، وہ متحمل انداز میں گویا ہوئی۔ وہ جانتے ہیں میرے فیملی ٹرمز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ وہ خاصے محتاط انداز میں شہرزاد سے مخاطب تھے۔ جانتے تو وہ یہ بھی ہیں کہ ان کی بیٹی کتنا کچھ غلط کر کے گئی ہے رمیسا کے ساتھ۔
اپنی اولاد کا قصور کون مانتا ہے؟ ٹینا بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لیکن آپ تو ہمیشہ سے رمیسا کو ہی قصوروار ٹھہراتی آئی ہیں۔ اس نے ایک سیکنڈ میں ماں کو لاجواب کر دیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو وہ ہمیشہ سے زج کرتی آئی ہے مجھے۔ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر بولی، لیو اٹ موم، یہ بہت لمبی بحث ہے۔ باہر انکل ہارون آئے بیٹھے ہیں، ان کو اٹینڈ کر لیں۔ وہ خبیث انسان ابھی تک وہیں موجود ہے؟ میں تو سمجھی تھی چلا گیا ہوگا۔ ٹینا بیگم کا سیف الرحمن کے سامنے یہ تبصرہ شہرزاد کو خاصا برا لگا تھا۔ ان کی مستقل مزاجی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ اینی ہاؤ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے جو آپ اپنا رہی ہیں۔ شہرزاد اپنی بات مکمل کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ کافی کے مگ کو گھماتی سیف الرحمن کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ اسے گہری نظروں سے جانچا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ذہانت کی چمک اور باڈی لینگویج کے ذریعے جھلکتا اعتماد نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ شیری ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں جا کر بات کرنی چاہیے اس سے، وہ محتاط انداز میں گویا ہوئے۔ شہرزاد نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کا یہ جملہ بغور سنا تھا، لیکن کوئی بھی رسپانس دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔